کل وہ ایک فاختہ آئی جو ٹیلی فون کی تار پہ بیٹھی تھی، اور یہ چڑیا اڑ کر اس کے پاس گئی اور میں دھوپ سینک رہا تھا، تو اس چڑیا نے فاختہ سے پوچھا کہ آپا یہ جو لوگ ہوتے ہیں انسان اور جن کے ساتھ میں رہتی ہوں، یہ اتنے بے چین کیوں ہوتے ہیں، یہ بھاگے کیوں پھرتے ہیں، دروازے کیوں بند کرتے ہیں، دروازے کیوں کھولتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فاختہ نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہم جانوروں کا ایک اللہ ہوتا ہے، ان کا کوئی اللہ نہیں ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مل کے دعا کریں کہ ان کو بھی ایک اللہ مل جائے تو آسانی ہو جائے گی، ورنہ تو اگر ان کو اللہ نہ مل سکا تو مشکل میں زندگی بسر کریں گے۔ مجھے پتہ نہیں وہ میری چڑیا نے اس کی بات مانی یا نہیں، لیکن وہ کافی دیر تک گفت و شنید کرتی تھی اور میں بیٹھا اپنے تصور کے زور پر یہ دیکھتا رہا کہ ان کے درمیان گفتگو کا ایسا ہی سلسلہ جاری ہے۔ تو ہم کسی وجہ سے، یعنی کوئی ہمارا اتنا بڑا قصور بھی نہیں ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہماری دوستی اللہ کے ساتھ ہو نہیں سکی۔ جب میں ایسی بات محسوس کرتا ہوں یا سنتا ہوں تو پھر اپنے بابوں کے پاس بھاگتا ہوں۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ جی میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، اس کا کوئی ذریعہ اس تک پہنچنا چاہتا ہوں، یعنی میں اللہ والے لوگ کی بات نہیں کرتا، سیدھی دوستی جیسے میری آپ کی اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو اپنی شکل دیکھ اور اپنی حیثیت پہچان، تو کس طرح سے اس کے پاس جا سکتا ہے، اس کے دربار میں پہنچ سکتا ہے اور اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا تو پھر میں کیا کروں، کوئی ایسا طریقہ تو ہونا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ دوں۔ تو اس نے کہا کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خود نہیں جاتے، اللہ کو آواز دیتے کہ اللہ آ جا میرے گھر میں، کیونکہ اللہ تو کہیں نہیں جا سکتا ہے، بندے کا جانا مشکل ہے۔ تو جب تم اس کو بلاؤ گے تو پھر وہ آئے گا اور ضرور آئے گا۔ تو میں نے سوچا اتنے سال زندگی گزر جانے کے بعد کہ واقعی میں نے کبھی اسے بلایا ہی نہیں، کبھی اس بات کی زحمت کی نہیں کی۔ وہ ایسے ہی میری زندگی رہی ہے جیسے بڑی دیر کے بعد کالج کے زمانے کا ایک کلاس فیلو مل جائے بازار میں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ او بڑا اچھا آپ مل گئے، کبھی آنا۔ وہ کہاں ہے، اس کو تو بیچارے کو پتہ نہیں کہ رکھیں گے جی۔ کوئی ہمارے ایک دوست تھے، وہ جب بھی ملتے تھے ہم راولپنڈی جاتے تو وہ کہتے کہ جی آنا ذرا رکھنا، بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، کہاں ان کا ایڈریس نہیں بتاتے، جیسے ہم اللہ کو اپنا ایڈریس نہیں بتاتے کسی بھی صورت میں کہ سچ مچ ہی نہ پہنچ جائے، ایک ڈر سا لگا رہتا ہے۔ تو میرے دوستوں کہا کرتے تھے کہ وہ کسی بس مہینے کے آخری ویک کی کسی ڈیٹ کو رکھ لیں گے، بس سن سیٹ کے قریب، نہ تو ڈیٹ بتاتے تھے نہ ٹائم بتاتے تھے، ڈیٹرمنٹ نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے ہی اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم یہ نہیں چاہتے بلکہ کسی حد تک ڈر جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اللہ سے دوستی لگا لی اور وہ آ گیا تو ہمیں تو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، کوئی دوپٹہ چننا ہوتا ہے، بوٹ پالش کرنا ہوتا ہے، مہندی پہ جانا ہوتا ہے۔ اس وقت علامہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے، تو مشکل ہوگی، ہم نے زندگی کے کام نپٹانے۔ باقی یہ میں سوچتا ہوں اور میں نے اپنے بابا کا یہی جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے اور ہے بھی اچھی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ عبادت کرنا تو ایک اور چیز ہے، تم نے تو مجھ سے کہ میں اس کو بلا واسطہ طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ عبادت کرنا تو ایک گرامر ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور اگر آپ عبادت کرتے بھی ہیں تو پھر آپ اپنی عبادت کو سیلیبریٹ کریں، جشن منائیں۔ جیسے مہندی پہ لڑکیاں ناچتی ہیں نا، تھال لے کے، موم بتیاں جلا کے، اس طرح سے، ورنہ تو آپ کی عبادت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی۔ جب تک خواتین و حضرات عبادت میں سیلیبریشن نہیں ہوگی، جشن کا سما نہیں ہوگا۔ وہ جو بابا کہتا ہے تیری عشق نے چاہا کرتا گیا تھا، چاہے سچ مچ نہ ناچے لیکن اندر سے اس کا وجود اور اس کی روح جو ہے وہ تھیا تھیا کر رہی ہو، چاہے نماز اس کی چھوٹی اثر والی ہو یا مغرب والی ہو، لیکن جب تک سیلیبریٹ نہیں کرے گا نا، لپیٹ کے کتنی طرح سنتا پھر
तो ये तो इबादत नहीं, हम तो ऐसी ही इबादत करते रहे, इसलिए तालमेल नहीं होता उसके साथ। जश्न जरूर इसका मनाना चाहिए। हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ दो बड़ी फील्ड्स हैं, हॉकी की ग्राउंड और क्रिकेट ग्राउंड। तो संडे के संडे बहुत सवेरे, बहुत जब हम शहर से लौट रहे होते हैं, मुंह अंधेरे गुड्डी उड़ाने वाले आते हैं, उनका बड़ा एहतमाम होता है, बड़े बड़े थैले होते हैं उनके और बहुत कारें, और उसमें रख के वो पतंग उड़ाने के लिए उन खुले मैदानों में आते। और पतंग उड़ाना खाली उनका ये फेल नहीं है, जैसे हम इबादत करते हैं, वो जश्न मनाते हैं इसका। जब तक उसके साथ जश्न ना हो उस वक्त तक वो पतंग नहीं उड़ती है, उस वक्त तक वो समा नहीं बनता। तो खाने पीने की बेशुमार चीजें, बाजा बजाने के भोंपू, वो बहुत कुछ, जश्न ज्यादा होता है, काइट फ्लाइंग कम होती है। जिस तरह हमारे यहाँ इबादत ज्यादा होती है, सेलिब्रेशन, अल्लाह को मानना कम होता है। तो मैंने कहा ये गुड्डी उड़ाने वाले बहुत अच्छे रह गए। तो फिर हमारे वहाँ डेरे पे बाबा के पास एक गुड्डी उड़ाने वाला आया करता था, मोची दरवाजे के अंदर से, बड़ी खूबसूरत चांसे की बांधता था धोती, जैसे अंजुमन बांधा करती थी, लंबे लड़ छोड़ कर फिल्मों में, बिल्कुल वैसे। और आके हमारे बाबा जी कहते थे कि गुड्डी उड़ाओ, यानी वो हमको एक हौसला देते थे कि सेलिब्रेट करना भी अब मुझे समझ में आने लगी। तो गुड्डी उड़ाता था। इतनी ऊंची ख्वातीन हज़रात, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नजर नहीं आती, और मेरे जैसा आदमी तो डोर को संभाल भी नहीं सकता। तो मैंने उससे पूछा, पासरी ये गुड्डी तुम क्यों उड़ाते? कहने लगा जी ये गुड्डी उड़ाना भी अल्लाह के पास पहुंचने का एक जरिया है। नजर नहीं आती, कहने लगा, लेकिन इसकी खींच जो है ये बताती रहती कि मैं हूं। अल्लाह नजर नहीं आता, लेकिन आपके दिलों की धड़कन ये बताती रहती है कि मैं हूं। ये नहीं कि वो आपके सामने आकर मौजूद हो। तो इसका भी एक अजीब सा हमें फन मालूम हो।